وزیراعظم نے پاکستان آسان خدمت مرکز میں جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی جانب سے تحفہ قرار دی تھی۔ تربیت یافتہ ماسٹر ٹرینرز عوام کو بھرپور سہولت فراہم کریں۔ شہباز شریف کا آسان خدمت مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ تعاون پر آذربائیجان سے اظہار تشکر۔ مرکز آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت دیگر شہروں میں بھی کھولنے کا اعلان۔ شہباز شریف نے مرکز کے مختلف حصوں کا جائزہ بھی لیا۔ پیپلز پارٹی سندھ میں بھاری عوامی اکثریت سے اقتدار میں آئی۔ حکومت ملی تو کئی چیلنجز درپیش تھے، ہر شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ایوان صدر اسلام آباد میں غیر ملکی سفیروں، بزنس کمیونٹی کے نمائندوں اور سینئر اینکرز کو سندھ سرکار کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ، آئندہ کے منصوبوں پر بھی روشنی ڈالی۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب۔ امریکی درخواست پر بلائے گئے اجلاس میں ایران کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ ایران امریکہ کشیدگی میں کمی کے بعد تیل کی عالمی قیمتیں تیزی سے کم ہونے لگیں۔ برینٹ کروڈ کی قیمتوں میں $3.25 فی بیرل سے زائد کی کمی۔ ایران نے ڈومیسٹک پروازیں دوبارہ کھول دیں۔ تہران نے چند گھنٹوں کے لیے اپنی فضائی حدود کو تمام پروازوں کے لیے بند کیا تھا۔ ایران پر امریکی حملے کے بادل چھٹنے لگے۔ ٹرمپ کی گرمی میں نرمی۔ ایران میں فی الحال بڑے پیمانے پر پھانسیوں کا بھی کوئی منصوبہ نہیں۔ مظاہروں کے دوران ہلاکتیں بھی کم ہو گئیں۔ امریکی صدر کا تہران سے اچھا پیغام ملنے کا دعویٰ۔ فوجی کارروائی کا امکان مکمل طور پر مسترد کرنے سے بھی انکار۔ مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ کے امکانات میں کمی، لیکن خطرہ مکمل ٹلا بھی نہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایران پر کسی بھی وقت حملے کا دعویٰ کر دیا۔ ٹرمپ کی غیر متوقع حکمت عملی جنگ کا پیش خیمہ قرار۔ ایران کی صورتحال پر گہری نظر۔ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مستحکم ایران پاکستان کے مفاد میں ناگزیر قرار دے دیا۔ امید ہے کہ ایران اپنے مسائل پر قابو پا لے گا۔ دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ۔ امید ہے امریکہ امیگریشن ویزوں کا اجرا دوبارہ شروع کرے گا۔ طاہر اندرابی کا صحافی کو جواب۔ امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ملکوں کے لیے امیگریشن ویزوں کا اجرا معطل کر دیا۔ اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ روس، ایران، افغانستان، برازیل، مصر، عراق اور اردن بھی متاثرہ ملکوں میں شامل۔ تارکین وطن کی جانب سے امریکی دولت اپنے ملک منتقل نہ کرنے کا یقین ہونے پر نئی ویزا پالیسی جاری کی جائے گی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا ایکس پر پیغام۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہونے کا امکان۔ محمود خان اچکزئی کے علاوہ کسی دوسرے امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کا محمود خان اچکزئی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی صورت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ اور پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل پر پابندی کے خلاف خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق کو خط لکھ دیا۔ گندم کی بین الصوبائی ترسیل پر پابندی غیر آئینی قرار۔ وفاق سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ وزیراعظم نے پاکستان آسان خدمت مرکز میں جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی جانب سے تحفہ قرار دی تھی۔ تربیت یافتہ ماسٹر ٹرینرز عوام کو بھرپور سہولت فراہم کریں۔ شہباز شریف کا آسان خدمت مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ تعاون پر آذربائیجان سے اظہار تشکر۔ مرکز آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت دیگر شہروں میں بھی کھولنے کا اعلان۔ شہباز شریف نے مرکز کے مختلف حصوں کا جائزہ بھی لیا۔ پیپلز پارٹی سندھ میں بھاری عوامی اکثریت سے اقتدار میں آئی۔ حکومت ملی تو کئی چیلنجز درپیش تھے، ہر شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ایوان صدر اسلام آباد میں غیر ملکی سفیروں، بزنس کمیونٹی کے نمائندوں اور سینئر اینکرز کو سندھ سرکار کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ، آئندہ کے منصوبوں پر بھی روشنی ڈالی۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب۔ امریکی درخواست پر بلائے گئے اجلاس میں ایران کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ ایران امریکہ کشیدگی میں کمی کے بعد تیل کی عالمی قیمتیں تیزی سے کم ہونے لگیں۔ برینٹ کروڈ کی قیمتوں میں
$3.25 فی بیرل سے زائد کی کمی۔ ایران نے ڈومیسٹک پروازیں دوبارہ کھول دیں۔ تہران نے چند گھنٹوں کے لیے اپنی فضائی حدود کو تمام پروازوں کے لیے بند کیا تھا۔ ایران پر امریکی حملے کے بادل چھٹنے لگے۔ ٹرمپ کی گرمی میں نرمی۔ ایران میں فی الحال بڑے پیمانے پر پھانسیوں کا بھی کوئی منصوبہ نہیں۔ مظاہروں کے دوران ہلاکتیں بھی کم ہو گئیں۔ امریکی صدر کا تہران سے اچھا پیغام ملنے کا دعویٰ۔ فوجی کارروائی کا امکان مکمل طور پر مسترد کرنے سے بھی انکار۔ مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ کے امکانات میں کمی، لیکن خطرہ مکمل ٹلا بھی نہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایران پر کسی بھی وقت حملے کا دعویٰ کر دیا۔ ٹرمپ کی غیر متوقع حکمت عملی جنگ کا پیش خیمہ قرار۔ ایران کی صورتحال پر گہری نظر۔ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مستحکم ایران پاکستان کے مفاد میں ناگزیر قرار دے دیا۔ امید ہے کہ ایران اپنے مسائل پر قابو پا لے گا۔ دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ۔ امید ہے امریکہ امیگریشن ویزوں کا اجرا دوبارہ شروع کرے گا۔ طاہر اندرابی کا صحافی کو جواب۔ امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ملکوں کے لیے امیگریشن ویزوں کا اجرا معطل کر دیا۔ اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ روس، ایران، افغانستان، برازیل، مصر، عراق اور اردن بھی متاثرہ ملکوں میں شامل۔ تارکین وطن کی جانب سے امریکی دولت اپنے ملک منتقل نہ کرنے کا یقین ہونے پر نئی ویزا پالیسی جاری کی جائے گی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا ایکس پر پیغام۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہونے کا امکان۔ محمود خان اچکزئی کے علاوہ کسی دوسرے امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کا محمود خان اچکزئی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی صورت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ اور پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل پر پابندی کے خلاف خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق کو خط لکھ دیا۔ گندم کی بین الصوبائی ترسیل پر پابندی غیر آئینی قرار۔ وفاق سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔